Allahu Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allah. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے، ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا، ان کو حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے تھے حجت الاسلام حامد رضا، اور یہ دوسرے مصطفیٰ رضا، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت کہہ کے پکارتے تھے، بڑے عالم، بڑے فاضل، ماشاءاللہ 90 برس سے زیادہ عمر پائی انہوں نے۔ وہ گئے ہوئے دہلی میں ایک عرس شریف میں، وہاں گئے تو وہاں ایک شخص آ گیا۔ وہ اگر کتاب قریب ہو لائے، میں ابھی اس میں سے آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں، اس عالم کا نام۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ جی میں نے آپ سے علم غیب پر مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ بولتا رہتا ہے اسی طرح، ہم نے اس کو 50 مرتبہ جواب دیے، یہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، تو یہ اسی طرح لگا رہتا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، یہ وقت ضائع کرے گا۔ وہ بول رہا تھا بڑے مجمع میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اس کی کسی نے نہیں سنی، چلو آج ہم سن لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے فرزند نے کیا فرمایا؟ ہم سن لیتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، سنانے لگا، فرمایا بول، کیا بولنا ہے؟ اس نے علم غیب کے حوالے سے جتنی باتیں یاد کی ہوئی تھیں کہ اس آیت سے پتہ چلا حضور کو علم نہیں تھا، اس حدیث سے پتہ چلا حضور کو علم نہیں تھا، وہ جتنی اس نے رٹی ہوئی تھی نا، وہ سنانے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ وقت ضائع کر رہا ہے، ہم ان ساری باتوں کا جواب دے چکے ہیں۔ فرمایا سنانے دو نا اس کو۔ وہ گھنٹہ گزر گیا، 1.25 گھنٹہ گزر گیا، وہ بول رہا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو نے بول لیا یا کچھ رہ گیا؟ اس نے فرمایا اگر کچھ رہ گیا ہو، کچھ دلیلیں رہ گئی ہوں تو وہ بھی سنا لے۔ وہ بولنے لگ گیا آگے مزید۔ جب وہ بولتا چلا گیا، فرمایا اب تو نے اپنی باتیں کر لی ہیں، اب میری سن لے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ وہی دلیلیں دیں گے وہ میں نے 50 دفعہ سنی ہوئی ہیں، وہ آپ رہنے دیں۔ فرمایا میں نے تیری اتنی دیر تک سنی ہے، اب تو میری بھی سن لے۔ میں نے تیری اتنی دیر تک باتیں سنی ہیں تو 5 منٹ میری بھی سن لے۔ کہنے لگا جی آپ وہی بیان کریں گے جو میں سنتا آیا ہوں، میری باتوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے باتیں کی، حضرت نے اس سے فرمایا یہ بتا جو اپنے معذور بیٹے کو دوسروں کے حوالے کر دے، خود اس کا خیال رکھنے کی بجائے دوسروں کے حوالے کر دے، اور حج بدل کے پیسے لے کے کھا جائے اور حج پر نہ جائے۔ اس نے کہا جی ان باتوں کا اس سے کیا تعلق؟ فرمایا سن تو صحیح۔ حضرت نے فرمایا بیوہ ماں کے حقوق بیٹے پر کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں غیر متعلق سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا اچھا پھر تو جواب نہ دے، میرے چند سوال صرف سن لے۔ اس کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے فرمایا معذور بیٹے کو پالنے کی بجائے اسے بھیک مانگنے کے لیے کیا چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا حج بدل کے اخراجات کسی سے لے کر حج کو نہ جانا؟ ابھی آپ نے اتنی بات کی تھی، اس نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، اس بندے نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ میری وہ باتیں جو کوئی نہیں جانتا آپ نے بتا دی۔ اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے اس کے جملے سنے،
وہ کہنے لگا آج یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا اور نبی مکرم کے پاس علم غیب ہونا چاہیے تھا، ورنہ منافق مسلمانوں کی تنظیم کو تباہ کر دیتے۔ یہ واقعہ میں نے لکھا ہے، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 64-65، یہ میری کتاب، اس میں میں نے یہ واقعہ لکھا۔ بتانا کیا تھا کہ 14ویں صدی میں نبی کے غلاموں کو اللہ دے رہا ہے، نبی کو کتنا دیا ہوگا؟ اور دلیلیں ہیں، تو میں نے کہا نا، جو آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، اسی آیت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔